اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور انشاءاللہ 129 کی تلاوت کا شرف بعد میں حاصل کروں گا۔ فی الحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین تو اللہ کی ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ تفسیر صافی صفحہ 180 پر لکھا ہے بحوالہ تفسیر عیاشی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، پھر فرمایا میں وہ ہوں اور میرے اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے زمین کا وارث قرار دیا ہے، ہم ہی متقین ہیں اور زمین ساری کی ساری ہماری ہے۔ بس مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی زمین کے کسی حصے کو آباد کرے تو اسے لازم ہے کہ اس کا خراج اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا کرے، جو باقی رہے وہ اس کا ہے۔ پھر اگر وہ اس حصہ زمین کو چھوڑ دے اور دوسرا مسلمان اس کو آباد کرے تو یہ آباد کرنے والا اس زمین کا مستحق ہو جائے گا، پھر اس پر بھی لازم ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو امام علیہ السلام ہو اس کو خراج ادا کرے۔ اب جو باقی رہے گا وہ اس کا حصہ ہوگا۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہ ہو جائے۔ وہ سب کفار مشرکین و منافقین کو نکال دیں گے، صرف اس کی زمین کی ملکیت باقی رکھیں گے جو ہمارے ماننے والوں کے قبضے میں ہوگی۔ یہاں زمین کا وارث بنانے سے مراد تکوینی تسلط عطا کرنا ہے، یعنی ایسے مادی اسباب فراہم کیے کہ وہ زمین پر مسلط ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جس کو حکومت مل جائے وہ خدا کی طرف سے حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے یا ہر صاحب حکومت حق پر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد میں ارشاد فرمایا مگر آخرت کی بہتری ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی یعنی خدا کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حقیقی اور ابدی کامیابی اور حق پر ہونے کا معیار حکومت دنیا کا حاصل ہو جانا ہرگز نہیں ہوا کرتا، اس کا معیار تقوی اور پرہیزگاری یعنی برے کاموں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے بچتے رہنا ہوا کرتا ہے۔ اب جو لوگ حکومت دنیا کے حاصل ہو جانے کو حقانیت کا ثبوت سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں یہ مطلب لیا کہ ان کو حکومت کا مستحق بنا دیا، مگر وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ حکومت تو کافروں، مشرکوں، ظالموں، فاسقوں، فاجروں کو بھی مل جایا کرتی ہے، تو فرعون کو بھی اللہ کا بنایا ہوا حاکم کیوں نہ مان لیا جائے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے خلاف تحریک چلانا باطل قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نام نہاد مسلمان کسی طرح حاکم ہو جائے اور یزید بن کر ظلم کرنے لگے تو اس کو بھی حاکم برحق ماننا پڑے گا۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ اسلام، قرآن، انسانیت اور عقل کی ضد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ محققین الفاظ سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث و مالک بنا دیتا ہے، یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا کی حکومت مل جانا حقانیت اور مقبولیت الہی کا معیار نہیں ہے۔ حکومت تو فرعون کو بھی ملی ہوئی تھی۔ حکومت کا ملنا مصالح تکوینی اور قوانین فطرت کے تابع ہے۔ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ جو حاکم ہو وہ خدا کا پسندیدہ بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو وہی حکمران بھی ہو۔ محکومیت مقبولیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان منافات نہیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور اب میں آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قالوا زینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم تو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور اب آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت بھی کہ تمہارا پالنے والا مالک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کی جگہ لینے والا جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دل شکن جملہ کہا جس میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے الفاظ میں منحوس کہا گیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کرنے کے بجائے اس جملے کو ان کے وقتی اضطراب یا بے چینی کا نتیجہ قرار دیا اور نہایت تسلی کے ساتھ ان کو مستقبل کی خوشخبری سنائی۔ یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحمل، صبر اور اخلاقی رفت کا بیان ثبوت ہے، اور اس سے وہ ساری غیر مستند روایات غلط ثابت ہو جاتی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب الغضب انسان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس جواب کے آئینے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ایک صابر اور عاقل نہایت بردبار انسان دیکھ سکتے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا شعار رہا ہے۔ ابو البقاء نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عسیٰ یعنی قریب ہے وہ وقت۔ جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی شک و احتمال کے نہیں ہوتے بلکہ اس میں یقین و وعدے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ کافروں کا مغلوب ہونا اور مومنین کا غالب ہونا خدا کی ایک نعمت ہے، اس لیے مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کافروں، فاسقوں، فاجروں اور ظالموں کا ساتھ بلا کسی عذر و مجبوری کے ذلت و خواری کی حالت میں پڑے رہیں۔ اب میں اس سے تفسیر کے ذیل میں دو احادیث پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کی نظم و ضبط، نعمتوں کے تسلسل، انسان کی خلقت اور ساخت اور تاریخ کے ادوار کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بیکار اور عبث خلق نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کسی کمال کے حصول کی جانب گامزن ہے، اور یہ وہ کمال ہے جس میں عدل کی حاکمیت اور ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہی دنیا کی خلقت کا مقصد ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے رہبریت میں حاصل ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ ان کو بے مقصد چھوڑ رکھا ہے، لیکن بلکہ اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل اور عقل قرار دی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو کہ بشیر و نذیر ہیں ان کی جانب بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کا حکم دیں اور نافرمانی سے روکیں، اور اللہ کے امر اور اپنے دین کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتے وہ ان کو سمجھائیں، اور ان پر کتاب نازل کی اور ان پر فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ خدا اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان اس عنایت کے وسیلے سے جو ان پر کی ہے واسطہ بنے۔ ہر دور کے نبی کی نبوت اس خاص دور تک محدود رہی، لیکن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دائرہ ہر امت اور ہر دور تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی، اور ولایت جیسی عظیم نعمت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے نعمتوں کا اتمام ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا اور ان کے ذریعے نعمتوں کو مکمل کیا اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ امام دین کے کامل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امر امامت سے دین کی برتری اور کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے قبل دین کی کچھ نشانیاں امت کے لیے بیان کی اور امت کے لوگوں کے لیے سعادت کی راہ کو واضح طور پر بتا دیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں کا امام اور رہبر معین کیا۔
امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جانشینی کو امامت کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔